بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کی شبیہ خراب کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس وقت میں بالخصوص مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اور جیسا کہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کہ اسلام انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور اسلام انسانیت کا دشمن ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ ہم اس مختصر وقت میں ان تمام باتوں کو جانیں گے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، کیا جو کچھ آج پیش کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کئی لوگ میڈیا، سوشل میڈیا اور غلط خبروں کی وجہ سے اسلام کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ چند لوگوں کے غلط کاموں کو پورے اسلام سے جوڑ دیتے ہیں، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ کوئی مسلمان اگر اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو اس سے پورے اسلام کو جج نہیں کیا جا سکتا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے اسلام سے ناواقفیت۔ بہت سے لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے بنا رائے بنا لیتے ہیں، اس وجہ سے سوالات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کے متعلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے شروع میں ہی آپ کو سنائی۔ ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دیکھیے، اس حدیث کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے پڑوس میں جو بسنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی فعل سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی قول سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے کسی عمل سے آپ کے پڑوس کو، آپ کے پڑوس میں بسنے والوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اب یہاں دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو، نہیں، وہ پڑوسی کوئی بھی ہو۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور اسی طرح سے جو شخص اسلام کو فالو کرتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے، اچھی بات زبان سے نکالے، ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا اسلام کی تصویر اگر دوسرے طریقے سے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور بالخصوص مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اسی طرح کے اسلام سے متعلق اٹھنے والے اعتراضات اور شبہات کا آپ حضرات کو جواب دیتے رہیں گے، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جس میں اسلام کو امن اور محبت کا دین اور مذہب بتایا گیا ہے، اس تعلیمات سے آپ کو روشناس کراتے رہیں گے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔